اما بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ نوریہ چورہ شریف، سیاسی چورہ شریف۔ میرا نام تھوڑا سا آپ چیز کو چلنا لگا مشکل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی زبان گڑبڑا ہے، شاید میری بات سمجھ میں نہ آئے۔ میں نے اپنے پیر بھائیوں کا وہ کہا تھا چلو رب کو جنتا منگنی اپنا گھر ہی جانا منگنے والی جنت کا فائدہ کوئی لڑی ہوئی تھی آج تک بالکل خدا کو شکریہ کا بیان نہیں۔ کعبہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ بنایا نہیں، اللہ تو 500 سال پہلے بنایا اللہ مالک بیتی یہ میرا گھر ہے، بیچارے کی کر دے لان والے پیسے بٹے لان والے، گھر تو عربوں نے بنایا تھا، حضور کے آباء و اجداد نے بنایا تھا، 500 سال اسی طرح رہا، پھر میرے آقا نے کہا میرا گھر ہے۔ میرا تو خیال ہے خدا کو گھر کی ضرورت نہیں، کچھ چیزیں ہمارے دین میں مذہب میں کتابوں میں ایسی آ گئی ہیں جن کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر واقعی اللہ کا گھر ہے تو پھر اس پہ 2 بار حملہ ہوا، ایک بار یزید نے آ کے سنگباری کی تو کعبے کی دیواریں توڑ دی، حجاج اسے پورا کعبہ گرا دیا۔ اللہ نے نہ یزید کو کچھ کہا نہ حجاج بن یوسف کو کچھ کہا، خدا کا گھر باندھے تھا کچھ نہیں کیا۔ اب عقل کی بات ہے کہ جو خدا اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا آپ کے گھر کی کیسے کرے گا؟ روز کو لہت الکرسی بناتے رہتے۔ جو اللہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکا وہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، کوئی توحید بھی کوئی سچی ہونی چاہیے، نہیں کر سکتا۔ بلکہ فرمایا تم نے میرے نبی بغیر کسی وجہ کے قتل کیے بنی اسرائیل کو، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں بچایا، اپنے گھروں بھی نہیں بچایا۔ لوگوں کا خیال ہونا ہے کہ میرے آقا کربلا میں میرے حسین کی مدد کو کوئی نہیں آیا، وہ کہاں مدد کو آیا، وہ کہیں بھی نہیں آیا۔ جنگ بدر کا روڑا سی میں 10,000 فرشتے بھیجے با یا تو آڈر مذاق کی تھی، یہ نہیں سن دے رکھا سی گھڑا۔ اللہ توحید اللہ کا دینے کا پتہ بھی نہیں، اور مولویاں روڑا پا دیتا، دنیا جاتی ہے حج کرتی ہے، خانہ کعبے کا طواف کرتی ہے، اس کعبے کو 2 مرتبہ گرایا گیا، منجنی کیا اور پتھر مار وہ جو لشکر آیا تھا نا اسلام سے پہلے، ابابیل شبابیل روڑا، یمن کا جو کعبے کا والی تھا اپنے چیلے چانٹے لے کے آیا تھا، بادشاہ نہیں آیا تھا حملہ کرنے، ساتھ ایک ہاتھی لے کے آیا تھا کہ پتھر بھاری لگی ہوئی ہاتھی ٹکر مار کے توڑے گا۔
وہ چلے گئے. یہ کہتے ہیں جی ابابیلوں نے مارا. سائنس والے کہتے ہیں جی ان چیچک پھیل گئی, ان کے لشکر میں چیچک پھیل گئی اور عرب کی سرزمین پہ پہلی مرتبہ چیچک پھیل گئی. وہ بابیلوں پر جب اللہ اسلام آ گیا, دنیا میں ہوش آ گیا, حدیث والے موجود, لکھنے والے موجود. ہوں اللہ کا گھر ڈھنگا پیا, نہ کوئی ابابیل آئی, نہ کوئی باغ آیا, نہ کوئی شکرا آیا, نہ کوئی فرشتہ آیا. اللہ کا گھر ڈھہ گیا, دوبارہ ڈھہ گیا. بندے نہ چاڑ دے تو اللہ کے فرشتے چاڑ بھی نہیں سکتے سن. ٹھہ گیا نا گھر, بندیاں چاڑا ہے نا, اللہ کے فرشتے نہیں چاڑا. اللہ کے فرشتے گھر نہیں بنا سکتے, کتوں کوٹھے چاڑا. یہ گھر بھی پھر انسانوں نے بنایا. کعبہ انسانوں نے بنایا, مومنوں نے بنایا, ولیوں نے بنایا. صرف کعبہ نہیں بنایا. امام بخاری, مسلم, یہ صرف ایک داروی ہے. تمام حدیث کی کتابیں یہ کیا کہ حضور نے کہا, حضور نے تلبیہ کہا, فلاں مقام پر گئے تلبیہ کہا, فلاں مقام پر تلبیہ لکھا نہیں, لکھا ایک داروی نے لکھا. کوشش کی کہ دنیا تلبیہ کو بھول جائے, مگر تو ہر سال ہو رہا تھا. سال میں 6 مہینے عمرہ ہوتا رہتا تھا مولوں میں. اللہ لبیک, جیسے یہ مہندسین ڈرتے تھے کہ عربانوں 500 سال پہلے اللہ کا کیسے پتہ چلا. انہوں نے لکھا نہیں, اس پریشانی میں نے تمہاری پریشانیاں دور کر دی. جنہوں نے حج بنایا, قبلہ بنایا, اللہ بھی انہوں نے بنایا. یہ ولیوں کا بنایا خدا ہے, ولیوں کا بنایا خدا. اللہ میں لبیک شادی ہوئی, اب اللہ نے بنایا تو لبیک ہوئی. 500 سال پہلے اللہ میں لبیک ہو گئی. اللہ حاضر ہے. یہ تلبیہ حیدر, لا شریک لک لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں. ساری مذہبی کتابیں بھری ابھی ان شرک تو روکنا چاہیے. اسلام تو پہلے والے عربوں کو بھی پتہ کرو شرک نہیں کرنا. لا شریک لک لبیک, تیرا کوئی شریک. آج سائنس ترقی کر گئی. سائنس والوں نے یہ سوچ کے کہ ایک دن سورج بجھ جائے گا. امام بخاری نے تو پریشانی ہوئی ہوئی. وہ کہیں جی سورج بجھ جائے گا, رات دے اندھیرے لوگ پولیس رات تو گزرن گے, وہ مجرموں کنڈے پھڑ لیں گے. وہ فیصلہ ہوئی نہیں پہلے کہ تو پھڑ لیں گے. فیصلہ ہونا دے پھڑ دے. کہتے اندھیرے میں لوگ, سورج بجھ جائے گا, اندھیرے میں لوگ پولیس رات پار کریں گے. عربوں کو یہ نہیں پتا تھا سورج صرف روشنی کا ذریعہ نہیں ہے, زندگی کا ذریعہ بھی ہے. سورج بجھنے کے 10-15 منٹ بعد یہ ہوا برف بن جائے. آدھے گھنٹے بعد زندگی ہمیشہ کری زمین سے ختم ہو جائے. کنے پولیس راتاں کرنی ہیں, اور مزہ ہے کہ بیوقوفی دن تھا. سورج بجھ جائے گا, اندھیرے لوگ جان کے پولیس رات کریں گے. اگلے دن حشر کا دن ہوگا. سورج بجھ گیا, دن کہاں سے ہوگا؟ محدثین کی یاداشت بہت کمزور ہے, بہت کمزور یاداشت ہے. اگلا دن حشر کا دن کتوں ہونا؟ سورج کے بجھنے کے بعد کوئی حشر کا دن نہیں ہو سکتا. بجھ گیا, اے سونے مطلب سورج بجھے نہ بجھے, قیامت آئے نہ آئے. اللہ تعالیٰ جتنے وعدے کیتے ہیں وہ پورے کر چھوڑے. سیری میں تھوڑے کو نہیں پوچھتا, مولوی بیٹھے شرمندے ہون گے. اللہ دے وعدے نہیں کرنا کرتے. جن کا دوستوں کی کہانی اپنی جگہ پہ,
جو چیز انسان کے ہاتھ میں کعبہ بنانے والا جنت بھی تم بنا سکتے ہو، جنت بھی تم بنا سکتے ہو، اپنے گھروں کو جنتیں بنا دو، اور لاکھوں لوگ جاتے ہیں عمرے پہ، لاکھوں جاتے ہیں حج پہ، کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، دین ہی غلط بتایا گیا۔ جو لوگ جن لوگوں کو صحابہ کے نام سے دین پیش ہے درست، کوئی ناراض ہو نہ ہو، میرے نبی پاک سرور کائنات، یہ حدیث ہے بخاری میں، مسلم میرے متفق علیہ کہتے ہیں، حضور نے کہا قلم دبا چلاؤ، میں لکھ دوں کہ میرے بعد تمہارے درمیان اختلاف نہ ہو۔ پہلی بات انہوں نے نہیں گئے، فرمایا لشکر جاؤ اسامہ دے، چھپ چھپ گئے صحابہ، نہ منی۔ جب انہوں نے قلم کاغذ مانگا تو عمر فاروق نے کہا نہیں، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ان خدا کا رسول نہیں چاہیے، اللہ کی کتاب۔ مطلب یہی ہے خدا کا رسول کی بات رد کر کے نہیں دوں گا، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے۔ خدا کی قسم قرآن میرے آقا کے حوالے سے، آقا کا حوالہ نہیں تھا، قرآن کام کتاب ہوتی، اس کی حیثیت کوئی نہ ہوتی۔ ہم نے روڑا شوڑا کچھ صحابی گل کلیئر ہو گئی نا، بیچار بیٹھے تھے، انہوں نے کہا دیو قلم میں بات حضور لکھ دیں۔ کچھ کہتے تھے ہم حضور کو نہیں لکھنے دیں گے، جن مغز کیڑا سی، جن کے مغز میں خلافت کی لالچ تھی، اور کہنے لگے ہم نہیں لکھنے دیں گے۔ وہاں انہوں نے تو میں ہو گئی۔ میرے نبی پاک نے کہا، انہیں حضرت عمر فاروق شامل تھے، کہ میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ کہنا ساتھ دسنا کوئی جرم تو نہیں، میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ، میرے سرانے شور مت کرو۔ عمر فاروق ہے ہی ایسی نا جڑے کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے۔ میرے آقا نے اس کے بعد اپنی اہل بیت کو بلایا اور فرمایا کہ میرا کفن دفن سب کچھ اہل بیت کرے گی۔ یہ غصے کی انتہا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ ناراضگی کی انتہا ہے آپ کسی کو میرے جنازے سے بھی نہ آئیں، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کو جنازے سے محروم کر دیا، کیا کہ نہیں کیا؟ اہل بیت نے کرنا، وہ تو اہل بیت نے کرنا تھا، پسند نہیں کیا، برداشت نہیں کیا ان کی گستاخیاں۔ اس سے پہلے حدیث آتی ہے مسلم میں، سنا ہے تم نے میرے فیصلے پر تانا دانی کیا، مسلم میں فرمایا تم عادی ہو، تم پہلے بھی تانا دانی کرتے رہے ہو، نبی پاک کے فیصلے سے تانا دانی کرتے والا مسلمان نہیں رہتا، نہیں رہتا۔ میرے امام اعظم کا زمانہ ہوتا کوئی صحیح مسلم حکومت، یہ سارے کی گردناں رہ جانیاں سن جنہیں میرے رسول کی گستاخیاں کی، سب کی گردنیں اتر جاتی۔ جو دین ہمیں صحابہ کے نام پر دیا گیا صحیح نہیں، ان جن سے میرا رسول ناراض کیا، ان کے اس دین کی حیثیت کیا ہے ہمیں؟ تیری نماز کی کیا حیثیت ہے، تیرے روزے کی کیا حیثیت ہے، تیرے حج کی کیا حیثیت ہے؟ جن سے کملی والا ناراض چلا گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، اپنے گھروں کو جنت بنا لے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بیٹے ہیں گھر میں ممکن ہے اولاد ہو، میرے نبی پاک نے فرمایا جو اولاد سے محبت کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ مشکل میں نے بیویاں مار دیا، میں کہا خواہ ماں دو خرید دی ہو، میرے نبی پاک نے تو جنت دیتی تھی، آپ لتا ماری پھر دی۔ بچوں کو مارنے والا دوست کی ہے، حضور نے فرمایا جو جانور کے منہ کے مارے وہ دوست کی ہے، انسان تو انسان ہے۔ گھروں کو جنت بنا لو،
ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ بیوی بڑی گھٹیا شے ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہو گئے، وہ بیچاریاں مغلوب ہو گئیں، قدر نہیں رہی۔ جب بیوی کی قدر نہیں رہی تو انسانیت کی قدر نہیں رہی۔ توجہ دو میری طرف، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والا بھی جنتی ہے۔ کہ تمہاری بیوی خدا کی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو سارے، ہے اللہ کی مخلوق، پھر بھی لڑائی کر رہے ہیں، پھر بھی لڑائی کر رہے ہیں۔ مخلوق کس کی ہے؟ آقا اس کا کون ہے؟ مالک اس کا کون ہے؟ کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ابراہیم بن اعظم بیٹھا تھا، بہت بڑا ولی ہے، روشنی دیکھی، گیا تو ایک فرشتہ کچھ لکھ رہا تھا۔ فرشتے سے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ اور ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو خدا سے محبت کرتے ہیں۔ پوچھا میرا نام بھی ہے؟ بھائی خیر گرمی نہیں لگی نا، رات شور ہوئے گا۔ پوچھا میرا نام بھی ہے؟ میری آواز لڑکھڑاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بابا جی ہے، میرے بے حد محبت کرنے والے ایسی کی بنا ارشاد بادشاہ، بڑا انہوں نے پیار کیا میرے ساتھ، بہت زیادہ پیار کیا۔ صبح ہی مسجد بیٹھے سن، منو صاحب کا حکم آیا، چاچا جی نے گریم بادشاہ کی شادی تے لیا۔ میں گیا، انہوں نے کہا میں نہیں جانا، پھر گیا نہیں جانا، بڑی بحث۔ تو میں نے مجھے کہنے لگا تیری شادی پہ آؤں گا۔ میں نے بھی خیالی میں کہہ دیا کیا پتا کل کیا ہوگا، کون جیتا ہے کون مرتا ہے۔ کہنا گھر سن پترا کیڑی گل کرنے لگا، میں زندہ رہا تب بھی آؤں گا، مر گیا تب بھی آؤں گا۔ پھر بھی آواں گا، ہمیں نظر نہ آئے، آئے نہ آئے، ضرور آئے ہوں گے۔ اللہ کے ولی جھوٹ کہتی نہیں، جھوٹ والے تو ولی نہیں، وہ ولایت کے اس مقام پر سے کہ دنیا سے جانے کے بعد اچھا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو جنت بنا لیں۔ مسئلہ ہے مکے گئے، مدینہ شریف تو مرکز ہے، مکے گئے دعا قبول ہونی بھی نہیں ہوتے میرے بٹے پتھروں جفے پائے ہوتے ہیں، حرم شریف پتھروں سے بنا، دیواراں چمٹے ہوتے ہیں، حتیم کی دیواراں چمڑے ہوتے ہیں، کعبے کے دروازے چمڑے ہوتے ہیں، حجر اسود کا بہت سارا سے کپڑے بھی پھڑوا لیتے، ممکن ہے ثواب مل جائے مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ میری بات سنو، آج تھوڑے سے عقلمند ہو جاؤ، پتھر کسی کی بات نہیں سنتے، پتھر دین میں بھی پتھر کی ہی بات نہیں سنتے۔ سننے والا ہمارا پیارا نبی، وہ سننے والا کوئی اور ہے، پتھروں کی کہانی کوئی اور ہے۔ حج تو کعبے میں ہوتا، مگر حج کا فائدہ کوئی نہیں۔ حج قبول تبھی ہوگا جب مدینے والا پاس کرے، سرکار کو نوٹس نہ لگے کہ تو قبول ہونا۔ مجھے سرکار کی بارگاہ سے اطلاع آئی کہ انہاں مولویوں دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، بحث مباحثہ کچھ ہوا اس بندے نال، پھر میں نے کہا تم ارشاد بادشاہ تے بھتیجے ہو کے دیں؟ ہاں جی، کہتا اسی لیے میں آیا ہوں کہ انہوں نے یہاں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی، انہوں نے امامہ کے پیچھے نہیں پڑھی، یہ کہیں جمعہ پڑھیا ہفتہ پڑھیا تباہی ہو گئی، جنہوں نے بریاں نال پڑھیا انجام بریاں نال ہویا تو کی بنے گا؟ سمجھا کے بھیجتا ہوں، کہا مکے جاؤ مدینے جاؤ اپنی نمازیں پڑھو، سارا مکہ حرم ہے، اپنے ڈیرے کی نماز پڑھو تو بھی مسجد حرام کا ثواب ہے، سارا مدینہ حرم ہے،
آپ نے جیسے ڈیرے میں مرضی نماز پڑھو آپ کو مسجد نبوی جیسا ثواب ہوگا. ضروری نہیں یار میرے جان گھروں کو جنت بنا رہے ہیں. سونی ہاں جی میں نے نام لکھایا، نام لکھ رہا تھا. یہ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں. کوئی دن بعد پھر آیا، پھر دیکھا وہی فرشتہ دیکھ سکتے تھے، ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ کا ولی اس مقام پر تھا، فرشتے کو دیکھ رہا کیا لکھ رہا ہے آج؟ سرکار آج ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے خدا پیار کرتا ہے. جو خدا سے پیار کرتے ہیں وہ اور ہیں جن سے خدا پیار کرتا ہے، اور اللہ انہی سے پیار کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں. بیوی راضی ہوئے ناراض ہوئے پرواہ نہیں، بیوی کو ناراض کرتا ہے، خدا کو ناراض کرتا ہے، اس کی مخلوق ہے. مسلمان ہو کے تو خدا کی مخلوق کی قدر نہ کر سکا. گرین مان گیا نا اسی ماسٹر آقا ہے غلام. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت بڑا درجہ دیتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں. یہ سارے ولی، بابا جی چرائی، شاد بادشاہ، خادم بادشاہ، یہ یہاں موجود ہیں. جو دور ہیں حضور غوث پاک، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہر ولی اللہ کی مخلوق سے پیار کر کے ولی بنا ہے. انہیں تھکاوٹاں دور کی تھیں، دعاواں کی تھیں، اللہ میرے اس مرید کو سکھ دے، اللہ میرے مرید کی پریشانیاں دور کر. اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ولی. کوئی ولایت کے تو نہیں دس میں چھوڑے لاؤ نہ لاؤ تھوڑی مرضی. ماں باپ اسلام میں نیت کی ضرورت ہے. وضو کرو، دعا پڑھو، اللہ کریم میں اپنے باپ کے چہرے کا دیدار کرنے جا رہے ہیں. ویسے نا بغیر نیت نہ وضو ہوتا نہ نماز ہوتی. جا کے دیدار کرو گے پورے حج کا ثواب ہو گیا. 3 لاکھ روپیہ بچ گیا تو حج بھی قبول ہو گیا. ماں باپ کے چہرے کا دیدار کرنا بھی حج کا ثواب ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بڑا سوکھا کام ہے، بندہ 20 باری 30 باری اپنے ماں باپ کا چہرہ ویکھے، فرمایا 100 باری ویکھ، اللہ کی بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں دینے والے کی. ہم اپنے ماں باپ کا ادب کریں گے، احترام کریں گے تو جنتی ہو جائیں گے. دنیا میں میرے نبی پاک فرمایا اگر ماں باپ کسی کو ڈانٹیں، بچہ بے گناہ بھی ہو، وہ خاموش رہے. جب وہ خاموش رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کا ایک دروازہ کھول دے گا. جواب نہیں دینا وہاں پہ انہوں، جواب واسطے آپ پہ تو جواب نہیں دو گے، بیٹھے رہو گے. میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ اپنی رحمت سے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولتا جائے گا. یہ ماں باپ ناراض ہیں. شورہ شریف میں قبلہ ارشاد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ آخری ملاقات سے من کہنے لگے پتر جی میں ہوں واپس آ جانا. میں پوچھے جناب کسی کو کمرے صحیح نہیں، باتھ روم صحیح نہیں، کچھ صحیح کر دیں، کس طرح آؤ؟ فرمایا کیسی شاید ہی لوڑ نہیں، پر میں تمہیں دس دیتا میں نے واپس آ جانا. بتا دیا. پریشانی ہوئی، 5-6 دن پتہ لگا کہ بیمار داخل کھاریاں اسپتال. مجھے بات سمجھ آ گئی کہ میں واپس آ جانا. مجھ پر زور دیتے تھے کہ تو یار ہے. میں کہا جی بچیاں پڑھنا ہے، تعلیمان مسئلے. میں ان کی بات مان کر رہ جاتا، میرا کچھ بنتا نہ بنتا تو سارے تر جانا سی. اللہ کے ولی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. قبلہ ارشاد بادشاہ کا چہرے سے بہت سی باروں نے کیا.
میرا بھی ذرا میں بھی کر رہا ہوں، میرا بھی ایک رشتہ ہے. میں پروفیسر تھا، 500-600 اتنی تنخواہیں ہوتی تھی پہلے پر. تو جب میں نے نیت کی تو سوچتا تھا یہ چیز خرید لوں، یہ گائے خرید لوں، یہ گوشت خرید لوں. صبح کو اتنے ہی پیسے میری جیب میں ہوتے تھے. قبلہ ارشاد بات تیرم انہی کے پیسے لیے، میں نے کوئی شاید نہیں لگائی. ہاں جی حضور، باقی بلا والی بات ہے نا. انہوں نے کہا میرا جنازہ چھوڑ دو، کوئی اجنبی آئے گا وہ جنازہ پڑھائے گا. آ گیا اجنبی، آیا جنازہ پڑھایا، چل پڑا. 2-4 بندے تکڑے ہوئے ہیں زبیر ورگے نال ٹور پہ، اگر سرکار دیدار سے کراؤ. بہت زور پایا، چہرے سے پردہ اٹھایا، جنازہ بھی اسی کا، پڑھانے والا بھی آپ ہے. باقی آپ اللہ کے ولیوں کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اقبال کا شعر ہے، میں بھول گیا. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں. تسی چورشی والے ولیاں والے، آپ کو اور لوگوں سے بہتر انسان ہونا چاہیے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی پوچھے تیرا مرشد کسے؟ جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولنا 100 مسئلے ہوتے ہیں. سچ بولنا نیڑے کوئی نہیں ہوتا. کوئی نہیں کہے گواہی دے، وہ کہے گا سچا ہے، گواہی اس کو نہیں لینی. جھوٹیاں گواہیاں ہوتی ہیں آج کل، جان بھی جھوٹی رہے گی. سچ بولنا میرے نبی پاک کی شان تھی، بڑا سچا رسول اللہ. حلال کھاؤ، بچوں سے پیار کرو. ایک بڑی گل تو نہیں دس رہا، بچوں سے پیار کرنے والا بھی جنتی ہے. اس سے آسان جنت کہاں سے مل سکتی ہے؟ اولاد اپنی پیار تم نے کرنا ہے، جنت میرے اللہ نے دینی. اپنے بچوں سے محبت کرنے والا جنتی ہے. پھر میرے نبی کریم خدا نے شہیدان دی ایک لمبی فہرست تھی، وہ بھی جنتی ہوئی. مدینے میں بیٹھ کر میرے آقا نے جنتیں تقسیم کرنی شروع کی. ایسے مرے گا تو شہید ہے، ایسے مرے گا شہید ہے، پیٹ کی مرے گا شہید ہے، لا علاج بیماری سے مرے گا شہید ہے، حادثے میں مرے گا شہید ہے. وہ بتا دی قسمیں. میرے خیال میں ہمارے آباء و اجداد میں 80% شہید ہی تھے. اور شہید کا یہ ہوتا ہے کہ 80 سال بعد یہ قبر کھولو تو وہ پورا نکلے، وہ پورا نکلے. شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. میں نے خود دیکھا، لوگوں نے دیکھا. علی بادشاہ کی مرحومہ ساس شادی سے پہلے، وہ شادی نہیں ہوئی تھی، حادثے میں مر گئی. 4 سال بعد قبر کھودی گئی. حکومت نے کہا قبرستان صحیح نہیں، جالیے اپنا قبرستان جاؤ. 4.5 سال میں بھی اس کے چہرے سے کفن نکالا پورا تھا، جسم صاف تھا، خون کا کوئی داغ نہیں تھا، چہرے پہ موت کی زردی بھی نہیں تھی. میرا نبی فرما کے حادثے میں مرنے والا شہید ہے. آنکھوں دیکھ لیا. یہ امام بخاری اینڈ کمپنی کا خود کوڑا نہ بنا، وہ واقعی میرے آقا کی حدیث ہو تو وہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اس کی مہربانی. پھر نہ کرو، روشید سلام کر لیا کرو. میرے بابا جی کو پتہ ہوئے ارشاد بادشاہ خاص کون آیا، آپ یقین کریں وہ پیر نہیں جڑے اپنے مریداں نہ پچھانے. پہچان لیتے ہیں.
بجھا لگے ڈاکٹر صاحب آئے ہونے صدری والے آؤ یہاں کا کزن بیماری کزن کے خاندان ایک بیماری آئی جب بچہ 23-24 سال کا ہوتا سی ہارٹ پھیل جاتا سی موت آ گئی اسی طرح ایک بیمار پہ ڈاکٹر صاحب نے انہیں ڈاکٹر صاحب نے تائید کریں گے ہل بھی نہیں سکتا تھا موت کے آخری لمحے تھے وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنا میرے پیر آ گئے ہیں کہا جی ٹھیک ہے انہیں پڑھیا کہ کھڑو کے استقبال کرو اس طرح وہ پوری وہ پڑھی گئی کہنے پیر چرائی آئے اٹھ کے اس بچے نے بلند آواز میں پیر انہوں نظر آئے تھے اس نے سر ہو ہی نہیں سکتا کوئی بچہ ہل نہیں سکتا اس طرح کروٹ بھی نہیں لے سکتا ساڑھا بھتیجا ہے بھائی اللہ اگر آپ اپنے مرشد سے محبت کریں گے واقعی فخر کریں گے کہ ہم شورا شریف والوں کے غلام ہیں تو کوئی وجہ نہیں موت پہ اپنا پیر نہ آئے اپنا مرشد نہ آئے کوئی موت کا فکر نہیں یہاں سے مرشد چھوڑنے جائے گا لینے کے لیے میرا آقا کھڑا ہوگا موت میں کہانی کیا رکھا ہی کیا آگے سرکار دو عالم نے دینا علی بادشاہ کی والدہ وفات پا گئی مختلف لوگوں نے بڑے مقام پہ دیکھا خود علی بادشاہ دو دفعہ ایک دفعہ دیکھا بڑے پہاڑوں پہ اونچی جگہ پہ ایک بنگلہ بنا ہوا تھا وہاں گیا تو امی بیٹھی ہوئی خیر پوچھا امی کیا گزری علی کہتا میں پوچھا انسان کو تھوڑی سینس تھی فرمایا گزرنی کیا تھی آپ نے مجھے دفن کیا ادھر سے امہات المومنین آ گئی ادھر سے امہات المومنین آ گئی انہوں نے مجھے اپنا مرید کر دیا اور چدائے ساتھ لے گئی اب میں انہی کے ساتھ ڈیوٹی کرتی کیڑی موت تو ڈرا دے موت تو آزادی کا نام ہے یہ پنجرے شنجرے سے بندہ نکل جاتا ہے 100 تکلیفوں سے نکل جاتا ہے فری ہو جاتا ہے جہاں جی چاہے جائے مکہ جائے مدینے جائے چورہ شریف جائے بغداد شریف جائے روح آزاد ہے روح یہ مقام مرد مومن راتوں گویا مر گیا تبسم بر لبیوس میرے بابا جی کا ہر غلام موت پہ مسکرا رہے ہوئے یہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے تو وہ لینے کا چھوڑنے پی رہا ہے لینے میں آقا ہے تم تکلیف کیا ہے تمہیں پریشانی کیا ہے امام زین العابدین نے فرمایا روح جسم سے نکلتی ہے تو سیدھی مدینے جاتی ہے شاید وہابیاں دی مکہ ٹر جائے روح سیدھی مدینے جاتی ہے عرض کری یا رسول اللہ غلام جا رہا ہے آپ نے تشریف لانے تھوڑا جا بہت ساری چیزیں مدرسین کولو بنائی ہیں میں محبت کی بات سمجھا رہا ہوں 70,000 فرشتہ میرے آقا کے روضے کی زیارت کو آتا ہے سامنے کہتے ہیں شرک ہے فرشتے ان کی کہیں گے ہمیں کہتے ہیں شرک ہے فرشتوں کو کیا کہیں گے اللہ کو کیا کہیں گے جسے فرشتے بھیجے 70,000 فرشتہ میرے آقا کے روضے کی زیارت کے لیے ہر روز آتا ہے اور جو ایک بار آ قیامت تک پھر نہیں آئے گا کسی فرشتے نے طواف کیا حاضری دی مگر میرے آقا سے ملاقات نہیں ہوئی مرضی طواف کر لے ليلة القدر ہو کوئی ہو
میری بات غور سے سنیں، فرشتے کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی، اللہ کا مقام مومن کی قبر ہے جس قبر میں فرشتے بھی میرے نبی پاک کا دیدار کر رہے ہیں۔ ساری زندگی فرشتوں کی چاہت رہی، رسول کا دیدار ہو، کہاں ہوا میرے آقا کی قبر اثر میں، میرے آقا کے غلاموں کی قبروں میں۔ فرشتے بھی خوش، مرنا بھی خوش، اصل بھی نعرے لائے چلو پیر شاد بادشاہ اور خوشی کا دن آ گیا۔ یہ غم کا دن نہیں، اور خوشی کا دن ہوتا ہے۔ نہیں دیکھو نا، فرشتوں کو میرے نبی کا بغیر دیدار فرشتے نہیں کر سکتے، صرف ایک ہی مقام ہے، وہ مومن کی قبر ہے، جہاں فرشتے بھی رسول پاک کو دیکھ لیں گے، قدم چوم لیں گے۔ حسابہ کتاباں دی کہانیاں مولوی ڈرانے، خدا کی قسم میرے نبی پاک کے غلاماں کو حساب کون لے سکتا؟ کون لے سکتا سرکار دو عالم کے غلاموں سے؟ فرمایا جس نے کہا اللہ ایک ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، بغیر حساب کے بخشا جائے گا۔ تو انہوں کو شک ہے اللہ ایک ہے، تو انہوں کو شک ہے حضور اللہ کے نبی، تو جب کہہ دیا اللہ ایک ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں تو بغیر حساب کے بخشا جائے گا۔ بڑے ٹانکے لانے، نماز پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو، پڑھو، روزیاں نمازوں سے بخشش ہوتی تو اور کہانی ہوتی، میرے نبی پاک کی رحمت کدھر جاتی؟ یہ کہانی رحمت کی کہانی ہے کہ لو میں تمہیں جنتیں تقسیم کرنے لگا ہوں، روکنے والا ہو تو آئے۔ اللہ نے بھی نہیں روکا، اللہ نے بھی نہیں روکا، جنتوں میں بھیجا تو پھر جنتوں کا مالک بھی میرا آقا ہے، میرے آقا کربلا والے، خدا کی جنتوں کے مالک ہیں کربلا والے۔ یہ کربلا یہ مہینہ محرم کا ہے، وہ جنتیوں کے سردار ہیں، خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ وہ نوری صاحب کئی باری مسئلہ سنا ہونا ہے، میں نے بڑا عرصہ ہوا پڑھا تھا، بڈھا ہو گیا ہوں، کہ حشر کے دن اگر ہوا، مجھے ایک شک ہے سورج بجھنے کے بعد حساب نہیں ہو سکتا، سائنس ہے، اگر ہوا لوگ کھڑے ہوں گے حساب سے، آواز آئے گی اے محشر نظریں جھکا لو، گردنیں جھکا لو، نبی پاک کی بیٹی پرسرات پار کر رہی ہے، نظر نہیں اٹھانی۔ میں نا ایک رات سویا، بڑا اللہ کرتا تھا، خواب میں مدینے پہنچ گیا، دیکھا تو لوگ دو رویا کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہو؟ کہتا ہے خاتون جنت کی سواری آ رہی ہے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، بالکل ہر بیان کر رہا ہوں، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے اس بندے کو کہا کہ اونٹ نظر آ رہا ہے، کجاوا نظر آ رہا ہے، سواری نظر نہیں آ رہی۔ تو میں مشرب بعد بھی ارشاد باشا نے پوچھا تھا ابا جی سے، مجھے وہ کہنے لگا سے کر رہا ہوں اس گھرانے سے فرشتوں کا بھی پردہ ہے، مجھے اور آپ کو کیسے نظر آ سکتی ہے؟ اب میں بچہ، جیسے بچے ہوتے ہیں عزت کرتے ہیں، بچے کی طرح میں نے خدا نہ خواہ اللہ معاف دے کمر کی ادھر کر کے کھڑا ہوگا، جو کوئی ناراض ہوتا ہے میں کہا فرشتوں سے تو پردہ ہے، میں تو بیٹا ہوں، میں بیٹا ہوں۔ میں نے خواب میں محسوس کیا اونٹنی بیٹھ گئی، بی بی صاحبہ تشریف لائیں، سر پہ ہاتھ رکھے، چہرہ نہیں دیکھا،
فرمایا پوترا نماز نہیں چھوڑنی، میں بھی نہیں چھوڑے گا تو پوترا تو سبھی نہیں چھوڑنی. یہ ام المؤمنین کا مسئلہ خاتون جنت کا پیغام ہے. کوئی نہیں سکتا، کوئی بندہ نماز نہ دی شروع کر دے مزہ آتا. اللہ پاک آپ سب کو اعلیٰ مقام دے. بیعت دنیا کے لیے نہیں ہوتی، بیعت آخرت کے لیے ہوتی ہے. دنیا کی مسائل ہم دعائیں کرتے کرو مل جائیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بیعت آخرت کے لیے ہوتی ہے. بیعت میرے نبی کریم کی آل پاک کی بات ہے. میرے آقا نے فرمایا میری آل بیت کشتی نو ہے، جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا پار ہو گیا تو دبا دو. ہمارے پاس دو ہی تو دن ہے، ایک 10 محرم کا ہے، ایک 12 ربیع الاول کا ہے. ایک میرے آقا کا دن ہے، دوسرا میرے آقا کی آل کا دن ہے. ہماری یہی 2 دن ہے. زندہ باد. محرم 10ویں آئے کچھ گھر پکا لو، بچوں کو ساتھ بٹھا لو. مولوی بھی اکثر بلانے، مولوی نے دیکھا کرو اندروں یزیدی نہ ہوئے. آنے نا میرے امام دی تھوڑی جی تعریف کی تھی صبح صحابہ تو فضائل بیان کر لگ پہ یہ اندروں یزیدی ہیں، یہ اندروں یزیدی ہیں تو پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ اندر سے جو میرے آقا کی آل کی تعریف برداشت نہ کرے فوراً صحابہ کی شروع کر دے. ایسے بدبخت کو جنتی کون کہہ سکتا ہے؟ میں شروع موٹر وے تے کہ بس جاواں نماز اپڑی پڑھنا مسجد نیڑے لال ہی قبلہ پتہ لگ جائے. کی پتہ ہے یزیدی ہوئے، سنی یزیدی بھی ہیں. اللہ معاف سے تمہیں محفوظ رکھے. ہم سرور کائنات کے غلام ہیں، سرور کائنات کی آل سے پیار کرنے والے. میں نے تو ویسے ہی آپ کو ایک پیغام دے دیا کہ میں نے میرے رسول پاک کی بیٹی نے بھی یہی پیغام دیا تھا، بیٹا نماز نہ چھوڑنا. ہم کیوں نہ پورا کریں؟ کون چیز مشکل درپیش ہے؟ دل کو روشن کرنا ہوگا، دماغ کو روشن کرنا ہوگا. نماز کوئی مشکل شے نہیں. نماز پڑھتا انسان کی خدا اور رسول سے محبت بڑھتی ہے. پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آل ابراہیم تو مراد موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نہیں، یہ میرے نبی کریم کے باپ دادوں کی بات ہے. یہ کعبہ بنانے والی کہانی ہے. کعبہ بنایا حضور کے آباء و اجداد نے. جمعے کی نماز جو پہلی نماز زمین پر پڑھی گئی، کسی ولی درویش نبی نے پڑھی، وہ پہلی نماز جمعے کی جو عربوں نے پڑھی. یہ پیر صاحب کہتے ہیں حضور سے 570 سال پہلے پڑھی نمازاں ہونا شروع کی تھی، حج شروع کی تھا، عمرہ شروع کی تھی. نمازاں جمعے دفن کرتے تھے تو نماز پڑھتے تھے، جنازہ پڑھتے تھے باضابطہ. پورا دین تھا پورا. انہوں نے خدا کا نام اللہ رکھا. عربوں نے کیا رکھا؟ اللہ. قرآن کے 3 سپارے وہی نازل ہوئی. کدھر اللہ نے تردید کی تھی کہ میرا نام غلط رکھا جائے؟ کدھر تردید آئی کہ عربہ میرا نام رکھے غلط رکھے؟ پورا قرآن لفظ اللہ کے گرد پھرتا رہا، ایک لفظ کے گرد پھرتا. یہ وہ نام ہے جو میرے اللہ کے آباء و اجداد نے اپنے اللہ کریم کو دیا. کسی سے تو ڈرنا نہیں، ڈر کے نماز نہیں پڑھنی.
یہ مولوی ڈراتا ہے، 2 دفعے چلا جائے گا، فلان کرے گا، 2 دفعے مولوی جائے گا، ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈر کے نماز پیار نہ پڑھنی، محبت سے پڑھنی ہے، اپنے اللہ اور رسول کے رسول کو یاد کرنا ہے، ان میں پیار شامل ہے۔ خوف منفی قوت ہے، کہتے ہیں اللہ کو ڈرو، جس چیز سے انسان ڈرے اس سے نفرت کرتا ہے، سانپ ہوئے، چور ہوئے، ڈاکو ہوئے، نفرت کرتے ہو کہ نہیں؟ جسے ڈرے اس سے نفرت کرتا ہے، جسے پیار کرتا ہے اسے ڈرتا نہیں ہے، اسے پیار کرتا ہے پھر ڈرتا نہیں ہے۔ میرے دوستوں کو اللہ اجر تو نوری صاحب کو دے گا۔ میں نے کہا نوری صاحب تاری جماعت نال بڑی تعارف زیادہ ہے، سارے نالوں کمانڈ بھی زیادہ ہے، تسی اپنی جماعت نو درود پاک سے لاؤ۔ لگ گئے اس پاک پہلے تھے گجرانوالہ والا نے 6.5 کروڑ دوشی پڑھا۔ میں اس کی رات بیمار ہو گیا تھا، چلا گیا ہسپتال میں تھا، 2-4 دن کے بعد 6 دن کے بعد ہسپتال سے فارغ ہوا، گھر گیا، 2 دن ریسٹ کیا۔ میں کہا نوری صاحب میں آ رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا تھا جنہوں نے 6.5 کروڑ دوشی پڑھا، یہ پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے کبھی کہانیاں نہیں سنائی، میں کہا شاہ جی تھوڑا شکریہ، بھائی جان تھوڑا شکریہ، جناب تھوڑا شکریہ، جنہ جنہ گھراں درود پاک پڑھا گیا ہماری کوئی مشکل ہی باقی نہیں رہی۔ اسی طرح جو دعائیں کعبے میں قبول نہ ہوئی، مدینے میں قبول نہیں، میرے آقا کے درود پاک کے صدقے اس پاکستان کی سرزمین میں قبول ہو۔ وہ دوسرے سال میں یہیں تھا، یہ چلا گیا، اٹھ گیا نا، آپ نے سارے ثواب کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو 62,000 کتنا 62 کروڑ درود شریف آیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کی کسی گدی پہ اتنا درود شریف نہیں جا سکتا جو کروڑوں میں۔ اس سال انشاءاللہ 100 کروڑ ہوگا، ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 100 کروڑ پورا کرنا ہے بابا جی چورائی کے غلامہ نے۔ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، دنیا کے مسئلے بھی حل ہوں گے، رحمتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ وہ جانے اعلیٰ ساڈا رسول ہی ہے، رسول پاک ہے۔ وہ شاہ کی نام بریلوی، شاہ بریلوی، ان کو کسی نے منع نہیں کیا کہ کیا کہہ رہے ہو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے ہمارا نبی۔ دنیا میں جن لوگوں نے میرے نبی پاک سے دعائیں مانگی وہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے کی توفیق دے۔ آوڑے دل نال چورا شریف تو عہد کر کے جاؤ کہ ہن جدو ٹائم ملے گا درود شریف پڑھا۔ ایسی ساریاں جنتا آباد نے، گھر کو جنت بنانا اور بات ہے، تو دن رات درود شریف پڑھے گا، گھر چھوڑ، تیرا دن مدینہ بن جائے گا، تیرا دماغ مدینہ بن جائے گا، میرے اوپر آ جائے گا، مدینے گھر میں بن جائیں گے۔ آپ بڑا درود پاک یہ مسکینہ دا تحفہ ہے میرے آقا دی بارگاہ۔ میں مکہ شریف تو مدینہ شریف مکہ شریف جا رہا تھا، میری گڈی والا مجھے کہتے پی جی لکھا تھا اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ کیڑا ذکر چنگا ہے؟ اول ذکر لا الہ الا اللہ، کیڑا ذکر چنگا ہے؟ بسم اللہ۔ ایسا بڑی رش سے تسی کیوں آ گئے؟
اچھا جی بسم اللہ. یہ حاجی صاحب نے باہر بٹھا کے آؤ, کھلی جگہ سے باہر بٹھا کے پکڑ کے چھوڑ گیا ہو. وہ اللہ تعالیٰ کرے رات کو دل کرے تو سوتے وقت تھوڑا سا دروش پڑھ لے, وضو ہو تو بہتر ہے, نہ بھی ہو تو پڑھ لے. خدا جانے کون سی رات قبولیت کی رات ہو. اپنے ماں باپ کا ادب کرے. جمیل ملک صاحب تھونکر والے بچے نے کہا جا باپ نہ راضی کر. کہتے جی کہیں راضی کرا, میں کہا قدم چوم. جمیل نے جا قدم چوم لیا, سو گیا قدم چومن کے بعد. آقا خواب ہے چاہ کے عام بندہ سی, پوچھو کوئی نمازی پرہیزگار بھی نہیں سی, عام بندہ خواب ہے. میرے رسول پاک آقا فرمایا جس خلوص محبت کا تو پیو دے قدم چومن ایک باری اٹھ پھر چوم. کبھی ایسے نہ ہوگا تمہارے ماں باپ دنیا سے جائیں اور تم نے ماں باپ کے قدم نہ چومے. بات نہیں بنتی, ماں کے بھی چوم رہے ہیں, باپ کے بھی چوم رہے ہیں. ایسا وقت نہ ہے کہ دنیا سے جا رہی ہے اور پھر آپ چومیں تو وہ اور بات ہے. زندگی میں بوسہ دے ماں کے قدموں پہ, باپ کے قدموں پہ. ایک دنیا دار بندہ معافی مانگتا ہے اپنے باپ سے تو کب خواب میں رسول پاک آ جاتا ہے. تم درود پڑھتے پڑھتے سو جاؤ, میری دعا ہے تمہاری خوابوں میں بھی میرا رسول پاک آ جائے. عمرے کی آج کی ضرورت ہی نہیں رہے, میرا سرور کائنات آ جائے. جتنی پیار سے پڑھو, رسمی پڑھنا اور ہے, پیار سے پڑھنا اور ہے. خدا کے ڈر سے نماز پڑھو, یہ مولوی ڈر سے ڈر. نماز نہیں پڑھے گا اللہ پڑھے, کیوں پڑھے گا؟ نماز اللہ بنائی نہیں, نماز اللہ سے رسول بھی نہیں بنائی. نماز حضور یا آبا و اجداد نے بنائی, جنہیں بنائی وہ پوچھو. نماز ہے ہی نہیں, اللہ نے کسی پوچھو کرے گا. جن کی نماز ہے وہ پوچھیں گے تو دیکھیں گے. واپس کریں گے, میں کہا واپس کر کی کرنا, دنیا سے بارے لا کون ہے جو اس کو سجدہ کرے. واپس کیوں کرے؟ نماز میں درود شریف ہے, یہ واپس نہیں ہو سکتی. یہ ہر حالت میں قبول ہوتی ہے چونکہ اس میں درود شریف ہے. کبھی شک میں نہ لینا میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہر نماز قبول ہوتی ہے, اس میں درود شریف ہے. اللہ تم خیر نہ لے جائے. میری زبان لڑکھڑاندی ہے, کوئی دفعہ سمجھ آئے تو ٹھیک ہے, نہ آئے تو مہربانی تھوڑی. اللہ تعالیٰ خادیان چیرہ شریف کے صدقے جن کے دن منانے آتے ہو, میرا قبلہ ارشاد میں کامل ولی تھا. بے شک و شبہ وہ تو کشف القبور بھی اتنا کرتے تھے کہ صاحب مزار سے اجازت دے کر جاتے تھے. جو آدمی کشف القبور کرتا ہے وہ جب نبی پاک کے روضے پہ کھڑا ہوگا, جو مرنے والوں کو قبروں میں دیکھتا ہے, جب وہ رسول پاک کے روضے پہ کھڑا ہوگا, اس کشف القبور کرنے والے کا عالم کیا ہوگا. سامنے اللہ کا رسول ہو, ادھر پیر ارشاد بادشاہ ہوگا, آنکھوں میں آنسو ہو گئے. وہ تو دیکھنے والے تھے کشف القبور والے, وہ دنیا کے ولیوں کو دیکھ رہے تھے, میرے رسول پاک سے پوچھا. میں کیا سرکار کہنے بھائی تو آئے, کہیں حضور کا دیدار ہو گیا, میرے آقا نے جنت عطا فرما دی, جنت کا وعدہ کر دیا. تو سی بھی نا دیکھیں, بیماری تو قسمت سے آتی ہے, نہیں آتی. مختلف قسم کی تکلیف مومن کی موت آئے تو اس میں میرے نبی پاک نے شہادت عطا کی. اللہ کریم میرے نبی پاک کا صدقہ تمہیں گھروں میں سکھ دے. میں ذرا لیٹ ہو گیا, آپ کا سارا پروگرام لیٹ ہو گیا, اب آپ نے زور پڑھنی ہوگی. ہاں جی خیر جی,
دو ہیں ٹھیک ہے، بڑے دوروں آئے، تھکے ہیں ان کے، اور خطاب نوری صاحب کرنا چاہوں، فیضی صاحب بھائی نعت ہی نہیں پڑی، کدھر گیا ہیں؟ کوئی فتوی دی ہوگی، اچھا جی، اللہ سونا تمہیں بار بار آنے کی توفیقیں دے۔ یہ ولیوں کی سرزمین ہے، ان زمینوں نے ولیوں نے قدم رکھے ہوں گے، اس مسجد میں اور مسجد کے پچھلے حصے میں اللہ کے ولیوں نے سجدے کیے ہوں گے، پیشانی لگائی ہوگی، کہتے ہیں نا پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ قمیض اتار کے بابا جی کے روزے پہ لوٹڑیاں لگا رہے تھے کہ یہ مٹی میرے جسم میں لگ جائے، اسی ان کو اتنی ویلیو تھی۔ آج کل نا کتاباں چھاپ دیں چوش جارے سیدن غیر سیدن، ایڈا گندا مرید بھی کوئی نہیں دیکھا۔ ہمارے باپ دادے سے زمینیں انگریزوں نے چھین لی، قانون بنایا 1930 کا 1903 کا کہ غیر کاشتکار جو ہے وہ زمین نہیں رکھ سکتا، تو سادات کو غیر کاشتکار کرا دے، سادات کو ہم سے زمینیں چھینی گئی، علی پور والے سید سنتوں کر کیوں نہیں چھینی گئی؟ وہ جو سید کہلاتے ہیں ان کی زمین کیوں نہیں چھینی گئی؟ میں آگے نہیں بڑھانا چاہتا، باقی بڑھائیں گے تو بہت خرابی آئے گی۔ اللہ پاک سلامتی دے۔ کہ جی چوری والے کون؟ انہوں نے کہا جی سکھ مرزائی جو بھی ہون تیرے پیر سن، جڑا اپنے پیر کا گستاخ ہوئے کتا ہوتا ہے، گال سمجھا دیں گے کتا ہوتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کہیں ہو، کی درگاہ پہ بیٹھا ہو، کسی مقام پہ بیٹھا ہو، یہاں سے اس کو فیض ملا ہے۔ بڑا پروار ہے، گڈیاں میں گئیں، گلیاں میں گئیں، نہ بیچ دیں، فیض نہ کی دینا، نہ بیچ دیں۔ اللہ پاک میرے پیر بہن کروڑ 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 رزق دے، شفاواں دے، زندگیاں دے، سلامتیاں دے۔ اذان دیتی دے لو اذان دے۔